رحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے لیے لایا ہوں سیرت النبی، مسجد نبوی کی تعمیر۔ جمعہ کی یہ پہلی نماز مدینہ منورہ کے محلے بنی سالم کی جس مسجد میں آپ نے جمعہ ادا کیا، اب اس مسجد کو مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ یہ قباء کے طرف جانے والے راستے کے بائیں طرف ہے۔ اس طرح یہ پہلی نماز جمعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے پہلے خطبہ بھی دیا تھا۔ اس پہلے خطبے میں جو کچھ ارشاد فرمایا اس کا کچھ حصہ یہ تھا: بس جو شخص اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے تو ضرور بچا لے، چاہے وہ آدھے چھوارے کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جسے کچھ بھی ہی نہ آتا ہو وہ کلمہ طیبہ کو لازم کر لے، کیونکہ نیکی کا ثواب دوگنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے۔ اور سلام ہو اللہ کے رسول پر اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جانے کے لیے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، یعنی اسے اپنی مرضی سے چلنے کی اجازت دی۔ اونٹنی نے پہلے دائیں اور بائیں دیکھا، جیسے چلنے سے پہلے فیصلہ کر رہی ہو کہ کس سمت میں جانا ہے۔ ایسے میں بنی سالم کے لوگوں، یعنی جن کے محلے میں جمعے کی نماز ادا کی گئی تھی، نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ یہاں لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، یہاں آپ کی پوری حفاظت ہوگی، یہاں دولت بھی ہے، ہمارے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہمارے پاس باغات بھی ہیں اور زندگی کی ضرورت کی سب چیزیں بھی موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرائے، ان کا شکر ادا کیا اور فرمایا: میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ جہاں جانا چاہے اسے جانے دو، کیونکہ یہ مامور ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اونٹنی خود چلے گی اور اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو دعا دی: اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اونٹنی روانہ ہوئی، یہاں تک کہ بنی بیاسا کے محلے میں پہنچی۔ یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کی ہاں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا جو بنی سالم کو دیا تھا۔ اس طرح بنی سعدہ کے علاقے سے گزرے، ان حضرات نے بھی یہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا۔ اونٹنی آگے بڑھی، اب یہ بنی عدی کے میلے میں داخل ہوئی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی ننیاں تھی۔ ان لوگوں نے عرض کیا: ہم آپ کے ننیاں والے ہیں، اس لیے یہاں کیا فرمائے، یہاں آپ کی رشتہ داری بھی ہے، ہم تعداد میں بھی بہت ہیں، آپ کی حفاظت بھی بڑھ چڑھ کر کریں گے، پھر یہ کہ ہم آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، سو ہم چھوڑ کر نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ یہ اونٹنی مامور ہے، اسے اپنی منزل معلوم ہے۔ اونٹنی اور آگے بڑھی اور اس محلے میں ایک جگہ بیٹھ گئی۔ یہ جگہ بنی مالک بن نجار کے محلے کے پاس تھی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے دروازے کے قریب تھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا نام خالد بن زید نجار انصاری تھا۔ یہ قبیلہ خزرج کے تھے، بیعت عقبہ کے موقع پر موجود تھے، ہر موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت قریبی معاونین میں سے رہے۔ ان کی وفات یزید کے دور میں قسطنطنیہ کے جہاد کے دوران ہوئی۔ اونٹنی بیٹھ گئی، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اترے نہیں تھے کہ وہ اچانک پھر کھڑی ہو گئی، چند قدم چلی اور ٹھہر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا لگام بدستور چھوڑے رکھی تھی۔ اونٹنی اس کے بعد واپس جگہ آئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ وہ دوبارہ اس جگہ بیٹھ گئی، اپنے گردن زمین پر رکھ دی اور منہ کھولے بغیر ایک آواز نکالی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے اترے، ساتھ ہی فرمایا: اے میرے پروردگار، مجھے مبارک جگہ پر اتارنا اور تو ہی بہترین جگہ ٹھہرانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 4 مرتبہ شاہ فرمایا، پھر فرمایا: انشاءاللہ یہی قیام گاہ ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اتارنے کا حکم دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: کیا میں آپ کا سامان اپنے گھر لے جاؤں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، وہ سامان اٹھا کر لے گئے۔ اسی وقت حضرت اسد بن زرع رضی اللہ عنہ آ گئے، انہوں نے اونٹنی کی مار تھام لی اور اونٹنی کو لے گئے، چنانچہ اونٹنی ان کی مہمان بنی۔ بنی نجار کے ہاں اترنے پر ان کی بچیوں نے دف ہاتھوں میں لے لیے اور خوشی سے سرشار ہو کر ان کو بجانے لگے اور یہ گیت گانے لگے۔ ترجمہ: ہم بنی نجار کے پڑوسیوں میں سے ہے، کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پڑوسی ہیں۔ ان کی آواز سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل آئے، ان کے نزدیک آئے اور فرمایا کیا تم ان سے محبت کرتے ہو؟ وہ بولے ہاں اے اللہ کے رسول۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے میرے دل میں بے ہی تمہارے لیے محبت ہی محبت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر اس وقت تک ٹھہرے جب تک کہ مسجد نبوی اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرہ تیار نہیں ہو گیا۔ آپ تقریباً 11 ماہ تک وہاں ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو 7 اکثر مہاجرین پہ ہی مدینہ منورہ آ گئے تھے۔ اس وقت انصاری مسلمانوں کا جذبہ قابل دید تھا، ان سب کی خواہش تھی کہ مہاجرین ان کی ہاں ٹھہریں۔ اس طرح ان کے درمیان بحث ہوئی، آخر انصاری حضرات نے مہاجرین کے لیے قرآن نازل کی۔ اس طرح جو مہاجر جس انصاری کے حصے میں آئے وہ انہی کے ہاں ٹھہرے۔ انصاری مسلمانوں نے انہیں نہ صرف اپنے گھروں میں ٹھہرایا بلکہ ان پر اپنا مال اور دولت بھی خرچ کیا۔ مہاجرین کی آمد سے پہلے انصاری مسلمان ایک جگہ با جماعت نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت اسد بن زرع رضی اللہ عنہ انہیں نماز پڑھاتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی، اونٹنی چل پڑی، وہ اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں آج مسجد نبوی ہے، جس جگہ مسلمان نماز ادا کرتے رہتے ہیں۔ وہ جگہ بھی ہی اس کے آس پاس ہی تھی۔ اس وقت ہاں صرف دیواریں کھڑی کی گئی تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ اونٹنی کے بیٹھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا بس مسجد اس جگہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد بن زرع رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم یہ جگہ مسجد کے لیے فروخت کر دو۔ وہ جگہ دراصل 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی اور اسد بن زرع رضی اللہ عنہ ان کے سرپرست تھے۔ یہ روایت بھی آئی ہے کہ ان کے سرپرست معاذ بن عفرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ یہ زمینیں لے لیں، میں اس کی قیمت ان دونوں کو ادا کر دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا خرید لیا۔ یہ قیمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا کی گئی۔ واہ کیا قسمت پائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہ قیامت تک مسجد نبوی کہ نمازیوں کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ یہ روایت بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں یتیم لڑکوں کو بلوایا، زمین کے سلسلے میں ان سے بات کی۔ ان دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہم یہ زمین ہدیہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور 10 دینار میں زمین کا وہ ٹکڑا ان سے خرید لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کو حکم دیا کہ انہیں 10 دینار ادا کریں، چنانچہ انہوں نے وہ رقم ادا کر دی۔ زمین کی خرید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کرنے کا ارادہ فرمایا، اینٹیں بنانے کا حکم دیا، پھر گارا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے پہلی اینٹ رکھی، پھر حضرت ابو بکر صدیق اللہ عنہ کو حکم دیا کہ دوسری اینٹ وہ رکھیں۔ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی اینٹ کے برابر دوسری اینٹ رکھ دی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر تیسری اینٹ رکھی۔ اب آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اینٹ کے برابر چوتھی اینٹ رکھی۔ ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا میرے بعد یہی خلیفہ ہوں گے۔ مستدرک حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو فرمایا اب پتھر لگانا شروع کر دو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کو بتا رہا تھا مسجد نبوی کی اسلام میں سب سے پہلے بنیاد کس نے رکھی؟ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی اینٹ رکھی، پھر دوسری اینٹ حضرت صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رکھی، تیسری حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تیسری حضرت عثمان غنی،
سبحان اللہ، یہ تھی صحابہ کرام کی دین کے لیے قربانیاں۔ آج اس دن سے لے کر قیامت تک مسجد نبوی میں نماز ادا ہوتی رہے گی۔ جس نے بنیاد رکھی ان کے اعمال ناموں میں ثواب جاتا رہے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مسجد حرم میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں روز رسول کی حاضری نصیب فرمائے۔ سب مسلمانوں کو اللہ پاک یہ سعادت نصیب فرمائے۔ جو میرا کہا سنا اللہ پاک قبول مقبول فرمائے۔ آخر میں گزارش، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ آنے والی ویڈیو دیکھنے کے لیے آئی سے بیل پہ پریس کر لیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العظیم۔